आज नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3 रुकनी बेंच के फैसले को 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो 4-3 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं फिर आपने इनसे मोहलत क्यों मांगी? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आपने इनके सामने अपना CMA क्यों फाइल किया? ये है तजाद। दूसरा रुख लीजिए, इलेक्शन कमीशन, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हमने 2 सवाल किए। उन्होंने 2 मुश्किलात का जिक्र किया। एक, हमें वसाइल दरकार है, 21 अरब मांगे, और सिक्योरिटी। ना इन्होंने वसाइल देने थे न दिए, और पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल किया। अदालत उज़्मा को डिफाई करने के लिए पार्लियामेंट को बसीयत ढाल इस्तेमाल किया गया है। और कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि पार्लियामेंट को 2 ख़ानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नज़र कर रहे हैं। हम वोट देने को तैयार हैं, हम 1 टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, 1 डे के लिए हम तैयार, केयर टेकर के लिए हम तैयार, नताइज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? आप तो उसी बात पर अड़े हुए हैं, उसी बात पर अड़े हुए हैं कि ये सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियों का हमें एहसास है, होना चाहिए। हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान बहुत अहम है, सिंध बहुत अहम है। मेरा तो सिंध के साथ 800 साल पुराना रिश्ता है। लेकिन क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ जो हैं उनकी कोई कीमत नहीं है? क्या वो मुंतखब लोग नहीं थे? क्या उनके जज्बात नहीं थे? क्या उन्हें नुमाइंदगी दरकार नहीं है? ये हमने क्यों किया? हम MNAs हैं, MNAs खड़े हैं यहाँ, हमें असेंबली से बाहर रखा गया है। हम मुस्तफ़ियों के बाहर क्यों आए? एक मकसद के हसूल के लिए, इंतखाबात के लिए। और मुसलसल 1 साल हमने इंतखाबात की जुस्तजू की। एक तरफ मेज़ पे बिठाते हैं, दूसरी तरफ मुकदमे बनाते हैं, एक तरफ मेज़ पे बिठाते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं। 33 मेरे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। क्यों? उनका गुनाह क्या था? उनका कसूर क्या था? अली अमीन गंडापुर को एक अदालत से दूसरी अदालत लेके फिरते रहे, जमानत होने के बावजूद रिहाई न मिली। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहरीक इंसाफ जो नेगोशिएटिंग टीम थी, जिसमें फवाद चौधरी साहब, अली ज़फ़र साहब जो हमारे वकील भी हैं और हमारे पॉलिटिकल नेगोशिएशन का हिस्सा भी थे, और मैं, आज हम अदालत के हुक्म पर हाजिर हुए और हमने अपनी ऑब्जर्वेशंस उनकी खिदमत में पेश कर दी। हमारा जो मौक़िफ़ था वो हमने बर वक्त आज से 2 रोज़ पहले अदालत में जमा करवा दिया था। हमारा CMA 3087 हमने जमा करा दिया था, और उसका मकसद ये था कि अदालत को मुनासिब वक्त दिया जाए कि वो उसका मुताला कर सके और उस पर रिफ्लेक्ट कर सके, और हमारी जुलूस और हमारी नेकनीयती से जो हमने पेशरफ्त करने की कोशिश की है, कम अज़ कम उससे वो आगाह हो जाए। आपने देखा कि हुकूमत का जो CMA है वो आज सुबह दिया गया और उस पर दस्तखत भी नहीं है, कोलिशन अलायंस के दस्तखत नहीं हैं। हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उनका मुलाहिजा किया होगा। PDM अलायंस एक डार साहब के दस्तखत हैं, और जब भी हमने बात की, गुफ्तगू की, अली ज़फ़र साहब गवाही देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठहरिए, हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद मिलेगा, हमें वक्त दीजिए, हमें मोहलत दीजिए।
ہم نے مہلت دی. پورا میڈیا حیران تھا, پورا پاکستان حیران تھا کہ اتنے سنجیدہ مذاکرات اور اس میں 2.5-3 دن کا وقفہ, یہ کس لیے؟ یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی عجلت ہے اور دوسری طرف 3 دن کا وقفہ کرتے ہیں. تو وہ وقفہ ہم نے نہیں, انہوں نے مانگا تھا. اور ہم نے کیوں دیا؟ ہم نے ان کو وقفہ اس لیے دیا کہ ان کو مناسب وقت دیا جائے کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے مشاورت کر لیں, اور جب میز پر آ کر بیٹھیں تو اس مشاورت کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں. ہم نے اپنی دوسری نشست میں اپنا پروپوزل ٹیبل کر دیا تھا, علی ظفر صاحب نے اور ہم نے اپنا پروپوزل ٹیبل کر دیا تھا, اور ان کو 3 دن کا وقفہ دیا کہ اس پروپوزل پر ریفلیکٹ کر کر آئیں. اور آپ نے دیکھا آج بھی آئیں بائیں شائیں, اور اس پروپوزل پر انہوں نے کوئی کلیئر پوزیشن نہیں لی. اس ڈاکومنٹ کو جو نے جمع کرایا, جو ابھی رجسٹر بھی نہیں ہوا, اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے آؤٹ آف دا وے لے لیا ہے اور کو موقع دیا ہے, ابھی تک اس میں نمبر بھی نہیں لگا. ہم نے علی ظفر صاحب کیونکہ قانون دان ہے, انہوں نے جب میں نے دستخط کیے, انہوں نے مجھے کہا اس کو پبلک مت کرنا جب تک نمبر نہ لگے. یہ آپ نے, مجھے نہیں پتا چیزوں کا, آپ نے کہا اس کو پبلک مت کیجیے گا ڈاکومنٹ کو, جب نمبر لگ جائے پھر کیجیے گا. ان کا ڈاکومنٹ ابھی نمبر بھی نہیں لگا, دستخط بھی نہیں ہے, پبلک بھی ہو گیا. نکلا کیا؟ نکلا یہ کہ آج نواز شریف صاحب نے لندن میں کہا کہ ہم تو 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو اپنا 3-2 کے فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کرتے, ہم تو 4-3 کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس بینچ کے سامنے پیش کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں پھر آپ نے ان سے مہلت کیوں مانگی؟ اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنا CMA کیوں فائل کیا؟ یہ ہے تضاد. دوسرا رخ لیجیے, الیکشن کمیشن جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا, ہم نے 2 سوال کیے, انہوں نے 2 مشکلات کا ذکر کیا. ایک, ہمیں وسائل درکار ہیں, 21 ارب مانگے, اور سیکیورٹی. نہ انہوں نے وسائل دینے تھے نہ دیے, اور پارلیمنٹ کو بطور ڈھال استعمال کیا. عدالت عظمیٰ کو ڈیفائی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بصیت ڈھال استعمال کیا گیا ہے. اور کون نہیں جانتا, بچہ جانتا ہے کہ پارلیمنٹ کو 2 خاندان استعمال کر رہے ہیں, اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں. بقول شاہد خاقان عباسی 20 ارب روپیہ آٹے پہ اس کا غبن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. 20 ارب روپیہ آٹے پہ ضائع, جو کہ لوگوں کو جانا چاہیے تھا نہیں گیا. 21 ارب قوم کے لیے نہیں دے سکتے, 84 ارب وہاں دے دیا, 20 ارب ضیاع ہو گیا, 21 ارب کی دقت آ رہی ہے. پھر بجٹ کا ذکر, ٹریڈ پالیسی کا ذکر. تحریک انصاف اس نتیجے پہ پہنچی ہے, یہ ہیلے بہانے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آئینی فیصلہ ہے اس سے نظر چرانے کے ہیلے بہانے ہیں. ہم نے ہر ممکن کوشش کی. پھر آپ کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ 3. ایک, ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں بیک وقت ایک ہی دن الیکشن ہو جائے. آپ کی دوسری ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر الیکشن ہو جائے تاکہ انتشار نہ ہو. تیسری, الیکشن کے بعد سب جماعتیں نتائج قبول کریں. ہم نے تینوں ڈیمانڈز اپنے اس میں پرو دی, ہم نے اس پہ پرو دی, اور یہ ڈاکومنٹ اب سپریم کورٹ کی امانت ہے. اور ہم نے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی.
اور ہم نے لیگل جو رکاوٹیں آڑے آ رہی تھیں ہم نے اس میں بھی سجیسٹ کیا کہ ہم لیگل ہرڈل کو جو آرٹیکل 224 کی قدغن ہے اس پر عبور پایا جا سکتا ہے تو کیسے پایا جا سکتا ہے. ہم نے وہ بھی تجویز اس پہ پرو دی کہ ہم جانے کو تیار ہیں, ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں, ہم ون ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تیار ہیں, امینڈمنٹ کے لیے ہم تیار, ون ڈے کے لیے ہم تیار, کیئر ٹیکر کے لیے ہم تیار, نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں, اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کا ہمیں احساس ہے, ہونا چاہیے. ہمارے بھائی ہیں, بلوچستان بہت اہم ہے, سندھ بہت اہم ہے, اور میرا تو سندھ کے ساتھ 800 سال پرانا رشتہ ہے. لیکن کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ منتخب لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا انہیں نمائندگی درکار نہیں ہے؟ یہ ہم نے کیوں کیا؟ ہم ایم این ایز ہیں, ایم این ایز کھڑے ہیں یہاں, ہمیں اسمبلی سے باہر رکھا گیا ہے. ہم مستفیوں کے باہر کیوں آئے؟ ایک مقصد کے حصول کے لیے, انتخابات کے لیے. اور مسلسل 1 سال ہم نے انتخابات کی جستجو کی. ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں, دوسری طرف مقدمے بناتے ہیں, ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف گرفتاریاں کرتے ہیں. 33 میرے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. کیوں؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ علی امین گنڈا پور کو ایک عدالت سے دوسری عدالت مطلب لے کے پھرتے رہے, ضمانتیں ہونے کے باوجود رہائی نہ ملی. کیوں؟ مراد سعید پہ کل مقدمہ درج کیا گیا ہے. کیوں؟ کیا یہ مذاکرات کو سازگار کرنے کے لیے, ماحول کو انیبلنگ بنانے کے لیے کیا گیا ہے؟ اس کے باوجود ہم بیٹھے میز پر. ہماری ایک جمہوری جماعت ہے, ہماری جماعت میں لوگ کھل کے بات کرتے ہیں, اور آپ جا کے دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا کو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی. کئی دفعہ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنا فوکس رکھا کس پر؟ آئین پاکستان پر, رول آف لا پر, عوام کی حاکمیت پر. جیسے کہ جسٹس نے کہا حاکمیت اللہ کی ہے اور اس کا اظہار اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو جن کو اللہ کے بعد حاکمیت کا رول دیا گیا ہے, سوورن کہا گیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں ان کے دروازے پہ جاؤ. آپ ان کے دروازے پہ جانے سے کترا رہے ہیں کیوں؟ گھبرا رہے ہیں کیوں؟ دیانتداری سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ